دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، اور آج کا موضوع جو منتخب کیا گیا کہ علم اور علماء سے محبت کرتے کیوں نہیں۔ حدیث پاک پہلے بیان ہوتی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہیں گے، اور انشاءاللہ جو باتیں سنیں گے، یاد رکھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ارشاد مبارک ہے، بے شک اللہ پاک کے کچھ فرشتے زمین میں سیر کرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ، یہ بنو امیہ کے دور خلافت میں جب سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان گئے تو ان کی زوجہ امید سے تھی، آپ اخراجات وغیرہ کے لیے ان کے پاس 30,000 دینار چھوڑ گئے۔ 27 ایئرز، 27 سال کے بعد جب واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو گھر پہنچے، نیزے سے دروازہ دھکیلا تو حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ یہ باہر نکلے۔ اب جیسے ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پر بیٹھا اور اسلحہ بھی ہے اس کے پاس، بڑے غضبناک ہوئے کہ اللہ کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ سیدنا فاروق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ تو دونوں میں بات بڑھ گئی، قریب تھا کہ بات اور بڑھ جاتی، لیکن ہمسائے بیچ میں آئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں کو خبر ہوئی تو فوراً چلے آئے۔ سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے ٹوکنے پر ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ تو ان کی زوجہ محترمہ دروازے کے پیچھے گفتگو سن رہی تھی، اس بات سے انہیں پہچان گئی، کہا کہ یہ تو میرے شوہر ہے اور ربیہ انہی کا بیٹا ہے، ان کے راہ خدا میں جاتے ہوئے یہ میرے پیٹ میں تھا۔ تو یہ سن کر وہ دونوں باپ بیٹے گلے ملے، آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ نے کھانا کھایا، کچھ معاملہ سیٹ ہوئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ وہ 30,000 دینار کہاں ہیں جو میں چھوڑ گیا تھا؟ عرض کی کہ وہ میں نے ایک جگہ دفنا دیے تھے، کچھ دن بعد نکال لوں گی۔ اتنے میں سیدنا ربیہ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے حلقہ درس میں چلے گئے، درس حدیث دینے لگے۔ سیدنا فاروق رحمت اللہ علیہ نماز ادا کرنے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے، لوگ بڑی توجہ کے ساتھ کسی کو سن رہے اور کوئی ان کو علم دین سکھا رہا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کون صاحب ہیں جو علم کے موتی لٹا رہے؟
تو کہا کہ یہ ربیہ بن ابو عبد الرحمن ہے. یہ سن کر آپ بےحد خوش ہوئے اور خوشی سے آنسو آنکھ آ جائیں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو کیسی عزت عطا فرمائی ہے. پھر آپ گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے تمہارے لختے جگر کو آج عظیم مرتبے پر دیکھا ہے، وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی عظمت و بلندی؟ کہا خدا کی قسم مجھے تو اپنے بیٹے کی اس عظیم نعمت کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو زوجہ نے کہا کہ پھر سنیے، میں نے وہ تمام مال آپ کے بیٹے پر خرچ کر کے اسے علم دین سکھایا. یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم نے مال ضائع نہیں کیا بلکہ بہت اچھی جگہ خرچ کیا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علم دین ایک نعمت ہے اور اس کے حصول کے لیے خرچ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور آج ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ علم اور علماء، ان کے فضائل بھی سنیں گے اور تھوڑا سا اپنا اس معاشرے میں تھوڑی اپنی معاملات پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس کریں گے کہ وہ علم کہ جو بلندی دلاتا ہے، عظمت و شان دلاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں فضائل بیان ہوئے، اور اس علم کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کیا بیانات ہوئے علم کے فضائل کے حوالے سے، علماء کے فضائل کے حوالے سے. آئیے کچھ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک آپ نے بہت خوبصورت واقعہ ارشاد فرمایا کہ علم دین سے کیسی محبت ہوا کرتی تھی اور کیسا ذوق ہوا کرتا تھا کہ جب والد اس کا ثمرہ دیکھا کرتے تھے تو وہ بھی خوشی سے جو ہے جھوم اٹھا کرتے تھے کہ میرا جو مال ہے، میرا جو پیسہ ہے وہ بالکل صحیح جگہ لگا ہے. اور اس دور کی والدہ کو دیکھیں تو والدہ کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ اس وقت میرے بچے کے لیے سب سے قیمتی شے کیا ہے، سب سے اہم چیز کیا ہے، سب سے بنیادی شے کیا ہے. یہ جو پیسہ ہے اس کے والد کا، وہ میں اپنے بچے پر کس مصرف میں خرچ کروں. تو والداؤں کو، پہلے کی ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت اور پیار جو ہوا کرتا تھا اس کا اظہار وہ یوں کیا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھایا کرتی تھی. اپنا مال دولت، اپنا وقت علم دین سکھانے میں جو ہے وہ صرف کر دیا کرتی تھی. اور علم دین کے تو بے شمار فضائل، بے شمار برکات قرآن مجید، فرقان حمید میں، احادیث طیبہ میں بیان ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عابد اور عالم ان دونوں کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ عالم کی فضیلت ہے یا عابد کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب دو آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عابد دوسرا عالم، علم والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بزرگی یعنی فضیلت عالم کی عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے کمتر پر. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سے کمالات ہیں جو آپ کو عطا نہیں فرمائے، ہر کمال سے آپ کو نوازا، اور آپ اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک عالم کا مرتبہ، ایک علم والے کا مرتبہ، ایک عابد کا مرتبہ کیا ہے، ان دونوں میں کمپیریزن کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میری فضیلت جیسے کہ تمہارے کم تر پر یہ علم والے کی فضیلت ہے. اور علماء کی تو شان یہ ہے کہ کل بروز قیامت یہ علماء جو ہے وہ شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور جو علم حاصل کرنے والے ہیں، ان علماء سے فیض لینے والے ہیں، ان علماء سے برکتیں لینے والے ہیں، وہ بھی محروم نہیں ہیں. ان کے بارے میں آیا کہ اگر کوئی شخص علماء کی خدمت کرنے والا ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی نے علماء کو وضو کرایا ہوگا، وضو کے لیے پانی دیا ہوگا، تو علماء کرام اسے بھی پہچانیں گے اور اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے. عالم کی تو فضیلت ہی فضیلت ہے، شان ہی شان ہے اور شان ہی نرالی ہے. لیکن جو عالموں سے محبت کرنے والے ہیں، علماء کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. ہارون الرشید جو بادشاہ گزرے ہیں، ہارون الرشید، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مامون الرشید جو ان کا بیٹا تھا، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ تربیت کے لیے، پڑھانے کے لیے استاد صاحب کے حوالے کیا. تو دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، دیکھا کہ جو ان کا بیٹا ہے بادشاہ کا بیٹا، تو وہ وضو کرا رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، اور اس کے جو استاد محترم ہے وہ وضو کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ وغیرہ کو پہ پانی ڈال رہے ہیں اور پاؤں مسل رہے ہیں.
تو وہ ہارون رشید جو بادشاہ، وقت کا بادشاہ، رعب اور دبدبا تھا، تو وہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ اب بظاہر دیکھو تو جلال میں وہ یوں آئے ہیں، بظاہر اگر سمجھیں کہ بادشاہ کا بیٹا پاؤں دھلا رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ آئے اور آپ نے جلال کا اظہار فرمایا اپنے بیٹے پر۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا بات ہے؟ کہا کیا اللہ نے تجھے دو ہاتھ نہیں دیے؟ ابا جان بالکل دیے۔ کہا تو ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں مسل، یعنی پاؤں بھی صاف کر۔ یہ کہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے تو پانی ڈالنا ہے اور استاد کو تکلیف اٹھانے پڑے کہ وہ پاؤں مسل رہے ہیں، تو اس کا فیضان بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو علماء کی خدمت دعائیں لینے کا سبب ہے، علماء کی خدمت شفاعت پانے کا سبب ہے، اور علم سے محبت کی تو بہت فضائل و برکات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو علم ہے نا، علم یہ اس کی وہ برکتیں ہیں کہ اس کے بارے میں آیا حدیث شریف میں، جو شخص طلب علم میں مر جائے، علم حاصل کر رہا ہے، علم سیکھنے کے تگودو کر رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے اور اس میں مر جائے، فرمایا خدا عز و جل سے ملے گا اور اس حال میں ملے گا کہ اس میں اور پیغمبروں میں درجہ نبوت کے سوا کوئی درجہ نہ ہوگا۔ اتنی شان اور اتنی فضیلت علم والے کی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص علم کا دوسروں کے لیے، یعنی دوسروں کے سکھانے کے لیے ایک باب سیکھے، وہ چاہتا ہے کہ میں تو علم سیکھوں لیکن میں علم سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھاؤں۔ امیر علیہ سنت کی یہ تربیت ہے کہ آپ کو نماز آ گئی ہے تو دوسروں کو سکھانے والے بنے۔ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کو دیکھیں تو امیر علیہ سنت کی کتنی خوبصورت تربیت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں کچھ شرکت کروں۔ امیر علیہ سنت کی تربیت دیکھے، فرمایا کہ بھئی اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو شرکت کیجئے، قرآن مجید درست پڑھنا سیکھیے، علم حاصل کیجئے، اور قرآن مجید درست طریقے سے پڑھے تو اس کی تو فضیلت اور کیا کیا برکت اور حدیث شریف میں بیان ہوئی۔ لیکن اگر درست قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، جب بھی مدرسہ بالغان میں شرکت کریں، کیوں شرکت کریں؟ اس لیے شرکت کریں کہ آپ کی برکت سے دوسرے قرآن درست پڑھنے والے بن جائیں گے، یہ فیضان جاری ہوگا۔ تو جو دوسروں کو علم دین سکھانے کے لیے علم کا ایک باب سیکھے، اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اس کو 70 صدیقوں کا اجر عطا کیا جائے گا، 70 صدیقوں کا ثواب علم سیکھنے والے کو دیا جائے گا۔ اور معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے، فرشتے اپنے بازوؤں سے اس پر سایہ کرتے ہیں، اور فرمایا مچھلیاں دریا میں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور عالم کی فضیلت یہ ہے کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی روزہ و نماز سے بہتر ہے۔ عالم کو دیکھنے کے فضائل یہ بیان کیے گئے ہیں، علم کی یہ برکتیں اور یہ شان بیان کی گئی ہیں۔ اور کیوں نہ بیان ہو کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل درست ہو، اسے علم سیکھنا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں نا، اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام میں جہل نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، اسلام میں بے راہ روی نہیں ہے، اسلام میں بے ترتیبی نہیں ہے، اسلام کے اندر ایک حسن ہے، ایک ترتیب ہے۔ اسلام نے ہمیں علم سیکھنا ہم پر لازم قرار دیا ہے، اور جب ایک چیز ہم پہ ضروری قرار دی گئی، ہم پر لازم قرار دے دیا کہ بھائی دیکھو نماز پڑھنی ہے تو علم سیکھو، روزہ رکھنا ہے تو روزے رکھنے کے لیے علم سیکھو، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کے لیے علم سیکھو، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی ہے تو اس کے لیے علم سیکھو۔ جہاں دین اسلام نے ہمیں علم سیکھنے کی ترغیب دی، یعنی علم سیکھنے کے بارے میں ہم پر لازم کیا کہ علم سیکھنا ہے، لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، جیسا جیسا علم اس کے مطابق مرتبہ، تو وہیں چیز لازم کرنے کے بعد، چیز واجب کرنے کے بعد اس کی پھر فضیلت بھی بیان کی، یعنی ہمیں ابھارا کہ دیکھو علم سیکھنا ضروری ہے۔ اب بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ضروری ہے تو بندہ کوفت کرتا ہے کہ وہ مجھے سیکھنا پڑے گا، پھر اس کی فضیلت بیان کی، کبھی علم سیکھنے والے بنو گے کل بروز قیامت شفاعت۔ تو یہاں پر ایک بات تھوڑا سا اس میں ماشاءاللہ آپ نے ایک طویل سفر کرایا ہم کو، تو یہ ایک کانسیپٹ کلیئر ہو پہلے تو کہ بھئی علم سے مراد کیا، تو آپ نے اس کی بڑی اچھی ڈیفینیشن دے دی کہ اگر نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم سیکھنا ہے، زکوٰۃ دینی فرض ہوئی تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا ہے، ماہ رمضان پایا، شرائط پائی جاتی ہیں تو اب روزے کے مسائل سیکھیں، اللہ نے مال دیا، حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے مسائل، کاروبار کرنا ہے تو تجارت کے مسائل۔ تو یوں مطلب زندگی گزارنے کے لیے جیسے جیسے زندگی کے مراحل بڑھتے جائیں گے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں فضیل بھائی ماشاءاللہ قربان بھائی نے بڑی اچھی ایک بیان کیا، قرآن پاک میں ہم جب دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں ماشاءاللہ کئی آیات قرآن پاک میں علماء کے فضائل سے بیان ہوئی۔ سورہ مجادلہ کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ ہے،
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کو جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ تو یہاں اس کے ساتھ ہی قوت القلوب کے حوالے سے جو روایت لکھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی، یعنی ڈفرینس ہوگا۔ تو یہاں ایک بات جو آپ کی جو قربان بھائی آپ کی گفتگو سے تھا کہ ظاہر علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تو بھائی ہم تو علم حاصل کر رہے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہوں گے جو مدنی چینل پر، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بچے شہر کے سب سے اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں اور انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے، کوچنگ سینٹر میں ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بہترین ٹیوٹر کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، آن لائن بھی ہمارے بچے فیسلٹی حاصل کیے ہوئے ہیں، سارے علم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو کانسیپٹ یہ کلیئر ہو کہ علم حاصل کرنے کے جو فضائل بیان ہوئے، یہ کون سا علم ہے، یہ کون سا علم ہے؟ تو یہاں جو ظاہر وضاحت یہی ہوگی کہ جو دین کا علم ہے، جو دین کا علم ہے، کہ اگر ہم ہیں تو ہم اپنی ذات میں غور کریں کہ ہم پر جو علوم سیکھنا فرض ہوئے تو ہم نے کتنا حاصل کیا، اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے علم اور علماء سے محبت کرتے کیوں نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حاجی امین صاحب کئی مکالمے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، فرشتوں سے کلام فرمایا۔ اس میں سورہ بقرہ کے اندر ایک بہت خوبصورت مکالمہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آپ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ عرض کی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ مولا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا ہو، اس وجہ سے جان لیا ہو۔ پھر عرض کرتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آیت کا یہ حصہ وعلم آدم الاسماء، سبحان، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا۔ اچھا اس کے اندر میں ایک بات کہہ کے پھر علم پہ آتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا کہ آپ کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا، ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ زبانوں کا علم تھا، اور کسی لینگویج کی ایک لیسٹ حد یہ ہے کہ اس کے اندر پیالہ کسے کہتے ہیں اور چلو کسے کہتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان علوم پر بھی معرفت عطا فرمایا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو بتائیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا اب آئیے علم کی طرف۔ تو اس آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ جو آج ٹاپک ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نالائق کو یہ صفت عطا نہیں فرماتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ابھی علم دین میں ہم اتنا ڈیپ نہیں جاتے، اتنا حاصل نہیں کرتے، بس دور دور یہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا ایک سمجھے کہ لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری جو آپ نے آئینہ دے دیا ہے، دیکھ لینا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں آج کل کا دور جو حاجی امین صاحب جو بیسک وجہ ہے نا کہ علم اور علماء سے محبت کیوں نہیں کرتے، اس کی سب سے بڑی وجہ معذرت کے ساتھ مال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ ایک مجھے بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب ان کے بارے میں یہ حدیث خوارج نے سنی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، تو کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا ہم آزمائیں۔ تو ان کے 10 بظاہر ہم کہیں گے پڑھے لکھے افراد یہ گئے، سوال ان کا ایک تھا، اور انہوں نے کہا دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا جواب کیا دیتا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ اچھا پہلے کے دور میں تو چلے ہیں لوگ علم بھی کے پیچھے بھی جاتے تھے، مال کے پیچھے بھی جاتے تھے، اب جو دور ہے وہ الگ ہو گیا ہے، صرف لوگ مال کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں۔ حالانکہ دعوت اسلامی نے کتنی سہولت، یعنی میں صرف اپنے محلے کی بات کروں تو میرے محلے میں جو دیر سے کام پہ جاتے ہیں ان کے لیے صبح 7:30 10:30 تک جامعہ، جو لوگ
जल्दी जाते हैं भाई, कोई कहेंगे भाई हम तो 8 बजे निकल जाते हैं, 9 बजे जॉब है, ठीक है 5 बजे आ जाते हैं, आए घर पे फ्रेश हो, खाएं पिएं, आराम भी करें, सुकून से इशा की नमाज पढ़ के 2.5 घंटा इल्म हासिल कर। अल्लाह ये भी एक मेरे मोहल्ले में एक बात, ऐसे तो कितने जामियात दावत इस्लामी ने बना दी। तो यही नहीं बल्कि कल हम एक जगह थे, वहाँ बयान हो रहा था, तो उसमें यही हुआ कि भाई दावत इस्लामी ने तो आपको छोड़ा ही नहीं है, आप बताओ आपको पढ़ना कब है, पढ़ना कब है, आप ऑनलाइन भी हाँ ऑनलाइन पढ़ ले, आप नहीं आए भाई हमारे पास, हम आपके पास आ जाएंगे। ये तो एक टॉपिक अलग है, अलग है। मगर ये जो माशाल्लाह आप तो गुफ्तगू जी कर जी। रहे हैं, अच्छा, माशाल्लाह। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास ये गए और उनसे पूछा कि आपका बड़ा शौहरा सुना है, तो इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? तो आपने हर एक को अलग अलग जवाब दिया। आपने फरमाया कि इल्म बेहतर है माल से, इसीलिए कि इल्म अंबिया की मीरास है और माल क्या बात। कारून और फिरौन और हमान की मीरास क्या है। बात। दूसरे शख्स से फरमाया कि इल्म बेहतर है माल से, क्योंकि माल की तुम निगहबानी करते हो, इल्म तुम्हारी निगहबानी करता है। अल्लाह अल्लाह तीसरे से फरमाया इल्म बेहतर है माल से, कि मालदार शख्स के दुश्मन बहुत होते हैं, इल्म का हर एक दोस्त होता है। हाँ, चौथे शख्स से फरमाया कि इल्म बेहतर है माल से, क्योंकि माल खर्च करने से कम होता है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इल्म खर्च करने से बहुत बढ़ता है। पांचवें शख्स से फरमाया कि इल्म बेहतर है माल से, क्योंकि साहिब माल अक्सर बखील होते हैं और साहिब इल्म हमेशा करीम कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छठे शख्स से फरमाया इल्म बेहतर है माल से, क्योंकि माल के लिए तो चोर डाकू हजारों आफत है, जबकि इल्म सबसे बेखौफ और महफूज होता है। सुभान अल्लाह। सातवें से फरमाया कि इल्म बेहतर है माल से, कि कल बरोज़ क़यामत माल का हिसाब होगा, जबकि साहिब इल्म के साथ ऐसा नहीं। अल्लाह। आठवें शख्स से फरमाया कि इल्म बेहतर है माल से, कि माल अरसे तक रखने से खराब हो जाता है, मगर इल्म जो है उसको जितना भी आदमी रखे और ये फैलाए, इससे ये बढ़ता ही रहता है। सुभान अल्लाह। नवे से फरमाया इल्म बेहतर है माल से, क्योंकि इल्म से कल्ब नूर पैदा होता है, जब से माल की वजह से कल्ब सिया हो जाता है। क्या आखिरी शख्स से फरमाया आहा, कि इल्म बेहतर है माल से, क्योंकि कसरत माल की वजह से फिरऔन और नमरूद ने खुदाई का दावा किया, जबकि साहिब इल्म के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी कई अहादीस ये इरशाद फरमाई और यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा जो है ये अंबिया के वारिस। सुभान अल्लाह। फैज़ान मुश्किल कुशा, जारी जारी रहे। रहे। क्या शान है। यानी ये आप मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं ये सुनते सुनते यही सोच रहा था कि अगर हम कभी बिल्कुल न्यूट्रल होकर इसी रिवायत को 2-4 दफा पढ़ लें, सुभान अल्लाह। यानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, मामला बिल्कुल सामने हो जाएगा कि आखिर हमारी चॉइस क्या है। और फिर ये जो इल्म दीन के हवाले से जो हम फजाइल सुन रहे हैं, और जैसे अभी फुजैल भाई ने भी इसकी बड़ी प्यारी बातें कही कि इल्म अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मीरास है, क्या बात है। और उलमा ने लिखा कि इल्म कुर्बत इलाही का रास्ता है, बेशक इल्म हिदायत का सरचश्मा है, बेशक इल्म गुनाहों से बचने का जरिया है, बेशक। इल्म खौफे खुदा को बेदार करने का अजीम नुस्खा है, सुभान इल्म दुनिया और आखिरत में इज्जत पाने का सबब है, सुभान इल्म मुर्दा दिलों की हयात है, सुभान इल्म सलामती ईमान का मुहाफिज है, सुभान इल्म मखलूक खुदा की मोहब्बत पाने का सबब है। सुभान अल गरज इल्म बेशुमार खूबियों का जामे है, इसमें दीन भी है, दुनिया भी है, इसमें आराम भी है, इत्मीनान भी है, इसमें लज्जत भी है, राहत भी है। लिहाजा अक्लमंद वो है जो तलब इल्म दीन में मशगूल होकर नजात आखिरत का सुभान सामान अल्लाह, कर जाए। सुभान क्या बात। यानी यही ये एहसास कि ये अजीम नेमत है। भाई आप दुनिया में जो भी एक ज्यादा से ज्यादा कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए रात दिन टारगेटेड होते हैं। तो यहाँ आज हमारा टॉपिक यही है जी सही, कि हम इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करें कि ये जो जिस चीज से हम मोहब्बत नहीं करते, वो चीज बड़ी अहम है, क्या वो बात। चीज बड़ी अहम है। इसके बारे में जो अहदीस बयान हुई, जैसे आपने भी रिवायत बयान की, एक हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तलब इल्म के लिए घर से निकला, तो जब तक वापस ना हो अल्लाह की राह में। क्या बात। और आज चूंकि हमने ये टॉपिक जो सिलेक्ट किया, तो मेरे ज़हन में तो 2 टारगेट थे जी। एक सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक इसी हफ्ते में आ रहा है, जी जी। और फिर एक जो था वो दाता गंजबख्श अली हजवेरी 20 सफर मुजफ्फर से आपके भी आरास की जो दिन है वो शुरू हो चुके हैं। तो इन 2 मुबारक हस्तियों का मैंने कहा जिक्र मुबारक हो। आप इन दोनों हस्तियों को देखें तो आप देखें कि सैयदना दादा गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से चले। अल्लाह असल इनका शहर गजनी, वहां से निशापुर, ये रशिया की जितनी ये जितनी रियासतें, इन सब से होते हुए, क्योंकि एक टाइम में ये इल्म का ये मरकज थी। जी। यहाँ से होते 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 आप लाहौर तशरीफ ला रहे हैं
اور یہاں دین کی خدمت کی، اسلام کا ایسے قلعہ بنایا. اور اگر آپ دوسری طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو 4 سال کی عمر ہے ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھ لیا، 6 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں فصیح عربی میں بات کر رہے ہیں. اس طریقے سے بڑے مجمع میں آپ نے عربی کے اندر بیان کیا. اور آپ دیکھیں علم حاصل کرتے کرتے اونلی ان دا ایج آف 13 ایئرس، کچھ مہینے اور چند دن، ایسی یعنی زبردست علم پر قدرت حاصل کر لی کہ ان کو ان کے والد گرامی نے منصب افتاء پر بٹھا دیا، وہ منصب کے جس سے سینکڑوں برس سے فتاوے دیے جاتے ہیں. یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا. یعنی ایک تو یہ، دوسرا جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سارے علوم دینیا کے بعد دنیاوی علم کی طرف جانے لگے، جیسا کہ آج کل ہمارے ینگسٹرز کرتے ہیں، تو ان کے والد گرامی نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت سائنس پڑھ رہے ہیں اور میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ قرآن و حدیث میں غوطہ زن رہو، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں یہ علوم خود عطا کر دیے جائے. داتا گنبش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جیسا کہ فضل بھائی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو شہر تھا غزنی، وہ علم و حکمت کا مرکز تھا. شعراء، فضلاء، تاریخ دان اور جغرافیہ دان یہ وہاں پہ ہوتے تھے. وہاں سے علم و حکمت کی کرنیں نکلا کرتی تھی، روشنی جو ہے وہ بکھرا کرتی تھی، لوگ اس سے فیض پایا کرتے تھے. لیکن داتا گنبش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق علم دین، حصول علم دین سے محبت دیکھیں کہ آپ نے صرف وہاں پہ علم حاصل نہیں کیا، بلکہ علم کی طلب میں آپ نے اپنے شہر سے نکل کر کئی ممالک کا سفر کیا. اور صرف خراسان کے متعلق آتا ہے کہ جو صرف خراسان جو علاقہ ہے، صرف وہاں پہ جو آپ نے علم حاصل کیا، وہاں کے اساتذہ کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے. یعنی یہ ذوق، یہ شوق اور یہ محبت علم دین سے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جس سے کہ بتایا کہ 50 سے زائد علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی. فتاوی رضویہ کا اگر ہم مطالعہ کریں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں تو 6000 سے زائد اس میں فتاوی ذکر کیے گئے ہیں، سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، 200 سے زائد اس میں رسالے ذکر کیے گئے ہیں. تو امام اہل سنت کا اگر علم اور حکمت اور علم سے حصول علم سے شوق اور محبت دیکھیں تو آپ کا صرف حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس زیر مطالعہ 50 سے زائد صرف حدیث کی کتابیں ہوا کرتی تھی. صرف ایک علم کی کتابیں 50 سے زائد ہوتی تھی، اور علوم کا عالم کیا ہوگا. اور ذوق اور محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت ویسے تو کثیر رقم جو ہے وہ کتابیں خریدنے پر لگایا کرتے تھے، ہر ماہانہ آپ کی کتابیں وغیرہ آیا کرتی تھی، آپ کے پاس کتابوں کا خزانہ تھا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی جگہ آپ موجود ہے، وہاں پر موجود رہے تو وہاں پر کسی نے ذکر کیا کہ فلاں فلاں کتاب ہے. تو امام اہل سنت نے اس وقت وہ کتاب نہیں لی تھی، تو آپ نے فرمایا تو ایسا کیجیے گا، وہ کتاب میرے ساتھ واپسی میں کر دیجیے گا، میں پڑھ لوں گا. تو انہوں نے فرمایا، جنہوں نے آپ کو مدعو کیا تھا، کہ آپ جب پڑھ لیں تو واپس بھجوا دیجیے گا، کیونکہ آپ کے پاس تو کتابوں کا خزانہ ہے، میرے پاس تو گنی چنی کتابیں، تو مجھے واپس چاہیے ہوگی. تو امام اہل سنت کو اسی رات جانا تھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ امام اہل سنت اس رات نہ جا سکے اور وہاں پر ٹھہر گئے. تو جب رات آپ کو مل گئی تو جب اگلے دن آپ جانے لگے تو جو کتاب تھی، کہا کہ واپس یہ کتاب ان کو پہنچا دیجیے گا جن سے میں نے کتاب لی تھی. آپ کے ساتھ جو موجود تھے انہوں نے کہا آپ کو پڑھنے کے لیے چاہیے تھی نا. تو جب وہ واپس دینے جانے لگے تو راستے میں وہ بھی مل گئے، آپ کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیا ہوا، امام اہل سنت کتاب لے کے نہیں جا رہے؟ شاید لگتا ہے میں نے کہہ دیا تھا کہ واپس لا دیجیے گا، تو شاید ہو سکتا ہے یہ ناگوار گزرا، جلدی جلدی آئے اور کہا حضور میں نے تو اس لیے عرض کیا تھا کہ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، اب آپ رکھ لیں. کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ تھی کہ اگر میں رات یہاں نہیں رکتا تو میں لے جاتا، لیکن میں چونکہ یہاں پہ رات کو رک گیا تو میں نے اس کتاب کو پورا پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ. تو کہا حضور ایک رات میں پورا پڑھ لیا تو یہ تو سرسری نظر سے کیا ہوتا ہے، مطلب یہ تو یاد کہاں رہے گی. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں جہاں اس کی عبارت کوٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی نا، تو اس کی عبارت حرف بحرف تو میں 3-4 مہینے تک ایسے لکھ دیا کروں گا. رہا اس کتاب کا مفہوم، معنی، خلاصہ، کہا وہ تو انشاءاللہ سالوں سال زندگی بھر کہیں نہیں جانے والا. تو یہ ذوق، یہ شوق، یہ محبت، یہ علماء کا، یہ امام اہل سنت کا، یہ داتا گنبش علی حجویری کا. ہم صوفیہ کا مطالعہ کریں تو وہ علم دین سیکھنے والے، سکھانے والے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کو یہ مقام، آپ کا یہ مرتبہ، یہ کیسے حاصل ہوا آپ نے فرمایا میں نے کبھی علم سیکھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، اور کبھی علم بانٹنے میں کنجوسی نہیں کی. علم بانٹتا گیا، علم سیکھتا گیا. اس کی فضیلت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مقام عطا فرما دیا. ماشاءاللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ بزرگوں کی سیرت کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ سفر نامہ اگر کبھی آپ اس کو دیکھ لیں، فیضان داتا گنج بخش میں بہت مختصر لکھا ہے. تو کبھی تصور کریں، میں یہاں پر جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ینگسٹر ہیں،
جو پیرنٹس ہیں میں سب کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ دونوں چیزیں دیکھیں یہاں پر دو چیزیں، ایک تو پرسنل علم حاصل کرنے کا شوق، صحیح، وہ تو ہر ایک کو اپنی جگہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ینگسٹر بھی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ کو بھی خود اپنے آپ کو بڑھانا پڑے گا، آپ کو اپنے اوقات کو چیک کرنا پڑے گا کہ میرے پاس ٹائم ہے، وہ کتابیں جو پہلے دستیاب نہیں ہوتی تھی، اویلیبل نہیں ہوتی تھی، آج آپ کے موبائل میں موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر تقریباً 1000 پلس کتابیں موجود ہیں، اپلیکیشنز پر آپ جائیں، آپ کو کتابیں دی جا رہی ہیں، آپ کو لٹریچر دیا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں اس کو، پھر سمجھانے کے لیے آپ کو انسٹیٹیوٹس دے دیے کہ بھائی آپ اس وقت آ جائیں، اس وقت آ جائیں، نہیں آ سکتے ہم آپ کو آن لائن اس کی تعلیم دے دیں گے۔ تو یہاں دونوں چیزیں میں ینگسٹرز کو کہوں گا کہ اس معاملے میں دیکھیں کہ یہ علم کہ جس کے لیے اتنی کوششیں ہوتی تھی اور پھر اللہ پاک نے ان کو عزت دی، ان کو دنیا میں نام دیا، دنیا میں مقام دیا، ایسا نہیں ہے کہ یہ علم حاصل کرنے سے کہ دنیا میں پیچھے ہو گئے۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے کہ علم حاصل کرنا۔ میں پیرنٹس کو بھی کہوں گا فضل بھائی اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو ہم علم سکھائیں کہ حسد نہیں کرنا، صحیح، اب یہ آج کل اگر بچوں میں دیکھا جائے، بھائی بہنوں میں دیکھا جائے، وہ کون سی چیز ہے جو ان کو الگ کرتی ہے؟ حسد کرتے ہیں۔ دو بھائی 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کا مکان اچھا بن گیا تو 2 بھائیوں میں آپس میں نفرت بیٹھ گئی۔ ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ حسد کا علم ہوتا تو آپ اس بات پہ نہ جاتے نا، اللہ پاک نے میرے بھائی کو عزت دی، انشاءاللہ اللہ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو بھی عزت دے۔ یہی علم ہو تو بچے گا۔ والدین کا انتقال ہوتا ہے، کتنا تجربہ ہے اس بات کا کہ جس باپ نے ساری زندگی اپنی اولاد کو ملا کر رکھا، کاروبار کیا، ابھی انتقال ہوا، ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے گھر نہیں آئی ہے اور جھگڑے شروع ایسا ہی ہے۔ وراثت تقسیم ہونے کے کہ جناب میں یہ لوں گا، میں یہ لوں گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ علم نہ ہونے کا ہی تو فقدان ہے کہ اگر علم ہو تو بھائی پر ایثار نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، ہے عبدالحبیب بھائی کی مجھے بڑی پیاری بات لگی کہ وہ آئے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑے پریشان تھے، کہ بہت بڑی شخصیت تھے، مطلب مالدار تھے، وہ بہت پریشان تھے، کہ یار دعا کرو یار، گھر میں بھائیوں کے ساتھ بڑا پرابلم ہو گیا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا تو اب جو وراثت کے مسائل ہے تو اس میں کافی ٹینشن ہو گیا، آپ دعا کرنا۔ تو عبدالحبیب نے بڑی پیاری بات اس کو کہ یار دیکھو یار، ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر پیسہ جاتا ہے نا جانے دینا، لیکن محبتیں کم نہیں ہونے دینا، قربانی دے دینا ہے۔ یعنی یہ چیز سب کیا ہے؟ اگر مال سے محبت ہے تو مال رکھ کر تھوڑی جائیں گے، آپ کے بھائیوں کی محبتیں ہوں گی، آپ کے رشتہ داروں میں محبتیں ہوں گی تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں ہوں گی، آپ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے وہ خالی چہرہ دکھانے نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں آپ کو تماشے ملیں گے یہ کہ آپ کے کسی کا انتقال ہوتا ہے، دوسرے تیسرے دن سوئم رکھا جاتا ہے 9:30 سے 10:30۔ تجربہ آپ کو بھی ہوگا، 9:30 بجے سگی اولاد بھی نہیں ہوتی ہے، 9:45 بجے آ کر کوئی چادر بچھاتا ہے، 10 بجے گھر والے آئے، 10:15 بجے جناب وہ کچھ دوست قریب کے آ گئے، اور 10:20 پہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے 10:25 پہ ٹک ٹک ہوگا اور دعا ہونی ہے کہ چلو بھائی 10:30 بجے اب کچھ پڑھا نہیں پڑھا سپارہ یہ کچھ بھی نہیں، خالی گلے مل کر آ جاؤں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں آیا تھا۔ اچھا، اس میں میں یہ بات وہ ایک انکلوڈ کروں گا، ایک عالم صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، پچھلے دنوں انہوں نے ایک میسج بھیجا کہ یار آدمی کیا ساتھ لے جاتے ہیں؟ کفن، ایک تصویر تھی اس میں کفن تھا، ایک پانی کی بالٹی تھی، یعنی اس سے غسل دیا جاتا ہے، ایک یہ کافور تھا، تھوڑا عطر اس کے اوپر ملا جاتا ہے صابن سے اس کو، یہ ساری چیزیں جو بھی وہ اس وقت غسل میں اور تدفین میں یہ استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں موت کے حوالے سے، ایک عام آدمی بھی مرتا ہے اور ایک عالم بھی انتقال کرتا ہے۔ ایک عام آدمی مرتا ہے تو ساتھ کچھ نہیں لے جاتا، مگر جب ایک عالم انتقال کرتا ہے تو فرمایا عالم کی موت جو ہے یہ عالم کی موت ہے، یعنی یہاں پر بھی علماء کو کس قدر شان و عزت سے نوازا گیا کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی عام ہستی نہیں مر گئی، بلکہ جس کا انتقال ہوا تو یہ اس دنیا سے تو چلے گئے مگر کوئی ایسا ہوا کہ جیسے کوئی دنیا کی موت ہو گئی۔ حقیقت بات ہے، مسلم شریف کی روایت میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کا جو عمل ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔
اب جو کرنا تھا ختم، اب سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں ہے، الحمدللہ کہنے کی مہلت نہیں ہے۔ بندہ کہ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اسی وقت حقیقی آنکھیں کھلتی ہیں کہ بھائی اللہ اکبر، مجھے 2 رکعت نفل ادا کرنے کا موقع دے دیا جائے، مجھے کوئی نیکی کرنے کا موقع دے دیا جائے، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی آ جائے، بس مجھے اتنا ہی لمحہ دے دیا جائے کہ مرنے کے بعد بندے کو اس وقت نیکیوں کی قدر ہوگی۔ کہا کہ اگر مردوں کو تمہارے سامنے لا دیا جائے نا، اور ان سے تمہاری گفتگو کروا دی جائے، اور وہ ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو وہ تمہیں دیکھ کر تمہیں بیوقوف کہیں گے، اور کہیں گے اگر ہمیں جس طرح تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے ہمیں زندگی مل جائے، تو تم جس طرح زندگی برباد کر رہے ہو، لمحات کو ضائع کر رہے ہو، ہم کبھی ایسا نہ کریں، ہم پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ وہ عالم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو مسلم کی روایت میں عمل تو منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن کون سے عمل جاری رہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کون سے عمل ہے جن کا جو ہے ثواب جاری رہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 صدقہ جاریہ، کسی اللہ کی راہ میں ایسا کام کر گیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی علم دین سکھانے کے لیے جامعہ کا اہتمام کر دیا، علماء دین اور طلباء کرام کی خدمت کے لیے کچھ ایسا اہتمام کر دیا کہ جس سے علم دین سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے۔ کہا یا کوئی بھی ایسا صدقہ جاریہ جو اللہ کے راہ میں کیا، فرمایا یہ جو ہے وہ ایسا عمل ہے جو منقطع نہیں ہوتا، اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع ہو، ایسا کوئی کتاب لکھ دی، کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں ایسے علم سے۔ اور فرمایا تیسرا جو عمل ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی، فرمایا نیک اولاد، کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے۔ اب دیکھیں، جب جو آپ نے بات کہی اسی کو میں یہاں پہ لاؤں گا کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہی اس چیز کی متمنی ہوتی ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر رہے ہوتے ہیں در بدر، میرے والد کے لیے دعا کیجیے گا، کہ خود بھی دعا کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، خوب قرآن پاک کے جو اصالہ ثواب کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، اور خوب جو ہے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، خوب نیک اعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنی ان کو رغبت اور اپنے والد سے محبت ہوتی ہے، کیوں؟ علم دین کی وجہ سے۔ نیک باپ نے اچھی تربیت کی، اولاد نیک ہوئی، اس وجہ سے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے والد کو ثواب پہنچتا رہے، کسی طریقے سے میرے والد کو جو ہے عمرے کا ثواب پہنچ جائے، نماز کا ثواب پہنچ جائے، اور وہ ان کی نمازوں کے اندر، نماز کے بعد ان کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ثمرہ ہے نیک اولاد کا، یہ ثمرہ ہے ایسی اولاد کو جس کی تربیت اچھی کی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا کہ علم سیکھنے کا مرحلہ گھر سے شروع ہوگا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اہل سنت کو دیکھیں، ان کے علم سیکھنے کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ ان کے گھر سے۔ داتا گنبش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جیسی سیرت بیان ہوئی، ان کے علم سیکھنے کا مرحلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ان کے گھر سے۔ ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کو سکھایا کرتی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نماز کا جب پابند بنایا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ گھر سے۔ یہ اولاد، یہ آج ہم جن بزرگان دین کا نام لے رہے ہیں، جن کا نام لیتے ہی ہمارے سینے جھوم اٹھا کرتے ہیں، ان کے مزار پر جا کر ہمیں فیض ملا کرتا ہے، ان کے مزاروں پر جا کر ہم ایک محبت کے ساتھ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرمایا کرتا ہے۔ ہم جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کا سلسلہ علم دین شروع ہوا ہے ان کے گھر سے۔ گھر سے جب تربیت ہوگی تو وہ تربیت ایسی ہوگی کہ اولاد تو نیک ہوگی، والد کا انتقال ہو جائے گا، والدہ کا انتقال ہو جائے گا، لیکن یہ وہ اولاد ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں یاد رکھے، پڑھ سکے گی نا بھائی۔ جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، حالانکہ بیٹا تو باپ کا جنازہ پڑھائے جی، لیکن یہاں تو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہ جو علم ہے نا، یہ کیسی برکتی دلاتا ہے، وہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں۔ اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک عورت کہیں سیڑھی چڑھ رہی تھی، تو اس کا شوہر نیچے کھڑا تھا، کسی بات پہ غصے ہو رہا تھا، تو اس نے نیچے سے ہی کہا، اگر تو اوپر چڑھی تجھے طلاق، تو نیچے اتری تجھے طلاق، تو رکی تجھے طلاق۔ عورت عالمہ تھی، اس نے فوراً اپنے آپ کو گرا دیا نیچے۔ اللہ اس نے کہا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یعنی یہ علم تھا تو عورت بچی، نہ اوپر چڑھتی تو طلاق، نیچے اترتی تو طلاق، رک جاتی تو طلاق، تو اس عورت نے اپنے آپ کو گرا لیا، تو یوں طلاق سے بچ گئی۔ تو علم نور ہے، علم نور ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ تو یہ جو آپ نے جو کہا کہ علم سکھانے کا جو معاملہ گھر سے، تو یہی بات ہے۔ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا، تو یہ کہاں کیسا گھرانہ ہوگا، گھر کی ان عورتوں کی کیسی شفقتیں ہوں گی، کیسی محبتیں ہوں گی۔ 6 سال کی عمر میں جو علوم ہیں وہ آپ نے حاصل کیے، بیانات کیے ہیں، تو آج مدنی چینل پر بھی یہ نظارے آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو
ہر صحابی نبی جنتی جنت جنتی کے نعرے لگوا رہے ہیں، تو جناب کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہی وہ تربیت، وہ علم سے محبت، کہ اگر ہمارے دل میں علم کی محبت ہوگی تو اپنی اولاد کو بھی دلائیں گے، کیا بات، ورنہ یہی ہوگا اگر یہ علم نہیں ہوگا تو آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد اکٹھی رہ جائے، آپ کے بھائی بہن، آپ کا خاندان یہ آپس میں رہ جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ علم ہی وہ نور ہے کہ جس کی روشنی سے یہ سارے معاملات جو ہے یہ روشن رہتے ہیں، اور اگر یہ علم نہ ہو تو پھر ظاہر ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے مدنی چینل کے ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، تو اب علم حاصل کیا اللہ نے، علماء بنا دیا، تو اب ان کی عزت، اور جیسا ابھی ٹاپک چلا تھا ہمارا کہ بعض اوقات اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ یار مولوی بنو گے ہیں تو ترقی نہیں کرو گے، بلکہ وہ نگران شورا نے ایک دفعہ بڑا خوبصورت طلبہ میں بیان کیا تھا، چونکہ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ قربان بھائی آپ تو ماشاءاللہ وہ سفر پورا کر چکے، مدنی بن گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن ایک بات ہے، اس سفر میں جب چلتا ہے کوئی، اس وقت اپنے آپ کو بچانا اور اس سفر کو پورا کرنا، یعنی ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں، خاندان میں ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے، ان کے پیرنٹس ان کو رات دن سہارا دے رہے، کوچنگ کرا رہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور جہاں اس نے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی تو فوراً اس کو مشورے دیے جاتے کہ تم دکان بھی جاؤ، تم نوکری بھی کر لو، تم یہ بھی کر لو۔ ارے بھائی انویسٹمنٹ کریں، آپ کا یہ انویسٹمنٹ ہے، اگر اس انویسٹمنٹ کو کامیابی سے ہو، آپ کا کام تو کوشش کرنا ہے نا، لیکن اپنے بچوں کو اپریشیٹ تو کریں۔ اور پھر میں ان طلباء کو، اگر مجھے سن رہے ہیں کہ کسی سبب سے کوئی آپ کا دل چھوٹا کرتا ہے، دل چھوٹا نہ کریں، یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ اللہ کی رحمت سے اگر یہ سفر ہو گیا نا، یہ آپ کے والدین، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار اگر اس چیز کو کر جائے تو تصور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا ہے، حدیث میں ایسے والدین کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، جس نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ اچھا، اس میں جو بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی نا کہ یہ جو بچے دنیاوی پڑھائی کر رہے ہیں ان کے دودھ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، ان کے فروٹ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، اور جو دینی پڑھ رہا ہے یہ تو مدرسہ چلا جائے گا، 8 دن بعد آئے گا، 8 دن بعد بھی اس کو پتہ نہیں گھر کے اندر کوئی رکھ رکھاؤ ہوتا ہوگا نہیں۔ الحمدللہ اچھے ماحول کی وجہ سے، دعوت اسلامی کی وجہ سے ایک ٹرن آیا ہے، نو ڈاؤٹ بہت اچھی بات ہے۔ مگر یہ جو بات کہی نا کہ انویسٹمنٹ کریں، اس انویسٹمنٹ کے لفظ پر مجھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ گیا۔ ان کے والد بزنس مین تھے، ان کو جو ہے نا 50,000 درہم دے رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا اس سے کام کاج کرو۔ وہ علم دین سے محبت کرنے والے، وہ نکلے شہر شہر گئے اور وہ خوب حدیثیں سیکھی کیا اور آ گئے۔ جب آئے گھر پہ تو والد نے پوچھا بیٹا کیا کاروبار سیٹ کیا اور کیا کہاں ہے کارخانہ یا دکان وغیرہ کدھر لگائی؟ تو عرض کی کہ حضور بات یہ ہے کہ میں نے اس کے ذریعے جو کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنانا شروع کی۔ ان کے والد نے کہا کہ بیٹا اس کا اور پیسوں کا کیا تعلق؟ عرض کی ابا جان میں نے یہ ساری حدیثیں سیکھنے پر یہ پیسے خرچ کیے، میں رکتا تھا کرتا تھا کہ تو کہا بیٹا تم نے بہت اچھی تجارت کی، لو 30,000 درہم اور لو اور اپنی پڑھائی کو مکمل بھی کر لو۔ کیا بات ہے! تو یہ جب پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی عالم بنے، سبحان اللہ کیا میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعی یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ مجھے میرے سنت کی ایک بات یاد ہے، الحمدللہ بارہا دیکھا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کے طلباء سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے! اور ان کے صدقے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ آپ سوچیں اتنے بڑے اللہ نے ان کو مقام دیا، ان کے صدقے کتنا کچھ سب نے نعمتیں عالم گھر ہیں، عالم گھر ہیں ماشاءاللہ، کتنے بنائے، مفتی عالم بنا دیے، لیکن محبتیں دیکھیں۔ میں آپ سے بھی ایڈریس کرتا ہوں، میں نے نگران شورا کے ساتھ سفر کیے ہیں، میں الحمدللہ کراچی میں ان کے ساتھ جاتا تھا، جامعۃ المدینہ کے کچھ میں نے حاضری دی، میں یقین مانے ان کا ایک ٹاپک ہوتا تھا کہ جس ایریے میں جامعۃ المدینہ تھا نا، یہ وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے تھے آپ خوش نصیب ہو، آپ کے محلے میں
جامعۃ المدینہ قائم ہے، یہاں بچے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا بچے جو ہے حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، تو گویا آپ کے اس پورے علاقے پر رحمتوں برکتوں کا نزول ہے۔ آپ ان برکتوں رحمتوں کے نزول میں رہتے ہیں۔ تو اب اگر مثال ہم اپنی مسجدوں میں، رات کو اعتکاف ہم ایک مسجد میں تھے، الحمدللہ وہاں دیکھیں تہجد پڑھی جا رہی ہے، اشراق چاش پڑھی جا رہی ہے، اور رات کا وہ پہر تھا 5 بجے جو پوری لائنیں لگی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ کیا یہ دیکھیں، اس کی لذتیں حاصل کریں۔ اور میں آپ سب کو ایڈریس کرتا ہوں، خاص کر جو علم حاصل کر رہے ہیں، کہ دل چھوٹا نہیں کرنا، دل بڑا کرنا۔ بعض اوقات یہ باتیں کر جاتے کرنے والے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ طالب علم کو دیکھا نا، اور وہ بخاری شریف پڑھ رہا تھا، ایک شخص وہاں سے گزرا، اور آج کل تو چھیڑ چھاڑ تو کرنے والے کرتے ہی ہیں، انہوں نے کہا لو، لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور تم اب تک یہ بخاری پڑھ رہے ہو۔ طالب علم بڑا سمجھدار تھا، اس نے سر اٹھایا، اس کو دیکھا کہ تم چاند پہ گئے ہو؟ کہ نہیں۔ بخاری پڑھی ہے؟ کہ نہیں۔ کہ تم سے تو اچھا ہوں، بخاری تو پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ کہ ہے، یہ کہنے والا اگرچہ مطلب آپ کو کچھ کہتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو 6 کلمے بھی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے انجینئر بن گئے بھائی، ہاں بہت بڑی، آپ کو پلاٹ بتا دیں، آپ کو یہ پوری میجرمنٹ کر کے بتا دیں گے، لیکن معذرت، انجینئر صاحب کو جس قبر میں جانا ہے نا، اس قبر کا سائز کتنا ہوتا ہے یہ انجینئر صاحب کو پتا نہیں ہے۔ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہزاروں میڈیسن کے نام وتھ نیم وتھ اسپیلنگ یاد کر لیا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کو 6 کلمے کیا قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو علم سے محبت کریں، اور جو علم حاصل کرتے ہیں ان طلباء سے محبت کریں، اور اگر اللہ آپ کو سعادت دے، علماء کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں، ان سے محبت، ان سے اپنائیت، ان سے مطلب تعلق قائم کریں، اور کیوں نہ کریں۔ کیا امیر علیہ سنت تو ترغیب دلاتے کہ علماء کی جنت میں بھی ضرورت پڑے گی، کیا عظمت و شان۔ علماء کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب جنتی جنت پہ ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، کتنا زبردست وہ منظر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا دیدار کرائے گا تو جنتی سے پوچھے گا مانگو کیا مانگ، اب جنتی کہیں گے کیا مانگے، تو جنتی علماء کے پاس آئیں گے، تو علماء دنیا میں تو ہمارے رہنمائی کیا ہی کرتے تھے، جنت میں بھی آپ کی ضرورت ہے، بتائیے ہم اللہ سے کیا کیا مانگے۔ علماء فرمائیں گے اللہ سے یہ مانگو، اللہ سے یہ مانگو۔ مجھے یہاں پہ جو آپ نے اتنے اچھے انداز سے، اتنے خوبصورت انداز سے طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، مجھے یہاں پر پہلے تو طلبہ کے لیے کہ یاد رکھیے گا، چور نا، چور وہیں چوری کرے گا جہاں خزانہ ہوگا۔ چور کو پتا ہے کہ اس گھر میں خزانہ ہے، تو اس نے پھر وہیں کا پلاننگ کرنی ہے، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کب خالی ہوتا ہے، کب تالا لگتا ہے، کیمرے کس طرف لگے ہوئے ہیں، کس طرف کا نظر نہیں آتا، وہ پورا اہتمام پھر کرے گا، تیاری سے آئے گا، وہیں چوری کرے گا، ڈاکو بھی وہیں ڈکیتی کرے گا۔ شیطان یہ چور ہے، یہ ایمان کا چور ہے، یہ نیک اعمال کا چور ہے، یہ چاہتا ہے بندہ جو ہے وہ نماز سے دور ہو جائے، یہ چاہتا ہے علم دین سے دور ہو جائے۔ تو شیطان جہاں چور ہے تو یہ چوری کرنے کے لیے وہیں پر حملہ کرے گا کہ جہاں پر خزانہ ہوگا۔ تو اے طلبہ کرام، آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے، آپ کے پاس خزانہ آنے والا ہے، تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کوئی خزانہ حاصل کرنے والا بن جائے، کہ آپ خزانہ حاصل کرنے والے بن جائیں، آپ اس خزانے کے رکھوالے بن جائیں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا۔ شیطان ہر وقت کوششیں کرے گا کہ بس آپ علم دین سے دور ہو جائیں، کبھی شیطان کوئی بہانہ بنائے گا۔ اس میں نہیں وہ ہے کہ شیطان اپنا جو ہے نا تخت بچھاتا ہے اور سارے شیطان آ کے جو ہے نا اس کو کارگزاری دے رہے ہیں، تو ان میں سے ایک چھوٹا شیطان بھی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے آج جو ہے نا ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا، وہ تخت سے اچھلا اور بہت اسے پیار کیا، تو سارے بڑے جو ہے وہ جلنے لگے، تو کہا کہ یہ اس نے کون سا، ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کرا دیا، ہمیں کچھ تھپکی بھی نہیں دی اور اس کو بہت چوم چاٹ رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اے میرے بدھو چلو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علم کیا ہے۔ پھر لے کر جو ہے نا وہ ایک بستی میں گیا اور اپنے چیلوں کو چھپا دیا، تو ایک عابد نکلے، عبادت گزار تھے، مگر یہ کہ دیکھیں علم حاصل نہیں کیا تھا۔ ان کے سامنے گیا اور کہا حضرت ایک سوال پوچھنے کو، جلدی پوچھو، مجھے اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کہا کہ حضرت یہ بتائیے اس بوتل کے اندر کیا پوری دنیا آ سکتی ہے؟ عابد نے کہا بھائی رات کا ٹائم کیا ہوا ہے، ایسے سوال پوچھ رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اور جو ہے نا وہ پتہ نہیں لوگ کہاں سے اٹھ کے آ جاتے اور چلے گئے۔ کہا اس شخص کے ایک جملے کی وجہ سے اس کی ساری اب تک کی عبادتیں ضائع ہو گئی۔ فجر کا وقت ہوا، ایک عالم صاحب نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں، شیطان ان کے سامنے بھی آیا اور کہا کہ حضور ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہ جلدی پوچھو، نماز پڑھانی۔ فرمایا کہ کیا اس بوتل سے اللہ تعالیٰ چاہے تو
اس بوتل سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا گزار سکتا ہے؟ وہ عالم تھے نا، فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ مردود تو شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ بوتل تو کیا ہے، اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے پوری دنیا کو گزار سکتا ہے، وہ رب قدرت والا ہے۔ تو شیطان وہاں سے بھاگا اور اس نے کہا کہ اے میرے چیلوں دیکھو کہ یہ عالم جو ہے اس کے ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر بلندیوں پر فائز کر دیا۔ علم جو ہے یہ علم بتاتا ہے نا کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب سامنے موتی بھی رکھا ہوا ہے، انگارہ بھی رکھا ہوا ہے، اللہ اگر جس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ موتی ہے اور یہ انگارہ ہے، تو جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ اگر انگارے کو ہاتھ لگا لے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ لیکن جس کو پتہ ہوگا کہ یہ موتی ہے اور یہ انگارہ ہے تو یہ علم اس بات سے بچائے گا کہ اس کا ہاتھ جل جائے۔ علم اس کو بتائے گا کہ تم نے انگارے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، علم بتائے گا کہ تم نے موتی کو اٹھانا ہے۔ تو علم ہی ہماری صحیح جو ڈائریکشن ہے اس میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ امام اہل سنت کا علم سے، طلباء سے، علماء سے محبت کا حال یہ تھا کہ امام اہل سنت نے جو مدرسہ قائم کیا ہوا تھا تو وہاں پہ مختلف طلباء کرام پڑھا کرتے تھے، پنجابی بھی، بنگالی بھی، تو مختلف جگہ سے وہ ہے طلباء کرام آیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ تو امام اہل سنت نے ان کی دعوت کا اہتمام کیا، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، تو دعوت کا اہتمام کیا اور اتنی زبردست دعوت کا اہتمام کیا کہ جو بنگالی تھے ان کے لیے مچھلی کا اہتمام، اور جو پنجابی وغیرہ تو ان کے لیے دوسرے کھانے کا اہتمام، اور جو دیگر تھے کسی کے لیے قورمے کا اہتمام، یعنی جن کی جو ڈش تھی، جو ان کی فیوریٹ ڈش تھی، ہر ایک کے لیے الگ الگ اس کا اہتمام کیا۔ پھر فرمایا دیکھو پابندی نہیں ہے، آپ ویسے جو ڈش لے سکتا ہے وہ ڈش لے۔ تو یہ امام اہل سنت کا طلباء سے محبت کا انداز تھا، یہ ہمارا بزرگان دین کا علم سے محبت کا انداز تھا، یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم کی اہمیت ہے، علم کی بڑی قدر ہے۔ شیطان کا پورا سارے چیلے آ جائیں، شیطان ہم پر حملہ آور ہو جائے، انشاءاللہ ہم نے علم دین سیکھنا نہیں چھوڑنا ہے۔ میں یہاں پہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی مجلس کے جو طلباء ہوتے ہیں وہ علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں علم سیکھیں۔ اچھا اس کے علاوہ ویسے بھی جو جس طریقے سے باقاعدہ علم حاصل کریں یا جس طریقے سے علم سیکھیں تو علم کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کی مجلس میں بیٹھنے کے 7 فوائد ذکر فرمائے۔ فرمایا نمبر 1، جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہتا ہے گناہوں اور فسق و فجور سے بچتا ہے۔ علم کی مجلس میں وہاں کیا گناہ، علمی دینی سیکھنے کو ملے گا، گناہوں سے بچا رہے گا، فسق و فجور سے بچا رہے گا، فائدہ نمبر 1۔ کہا دوسرا فائدہ، جب تک اس علم کی مجلس میں رہتا ہے طلبہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور طلبہ کے تو کتنے فضائل، کتنے برکات، کتنا کچھ ابھی آپ نے سنا۔ فرمایا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ طلب علم کا ثواب پاتا ہے کہ جب بندہ علماء کی مجلس میں، علم کی مجلس میں رہتا ہے تو علم حاصل کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چوتھا فائدہ بیان کیا ہماری ترغیب کے لیے۔ فرمایا اس رحمت میں کہ جلسہ علم یعنی علم کی مجلس پر نازل ہوتی ہیں شریک ہوتا ہے، یعنی جو علم کی مجلس میں جہاں علم بانٹا جا رہا ہے، جہاں علم سکھایا جا رہا ہے، وہاں پر کوئی شخص بیٹھتا ہے، اس مجلس میں شریک ہوتا ہے، تو اس مجلس میں جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس کو بھی اس رحمت سے ثمرہ مل رہا ہوتا ہے اور وہ بھی اس سے جو ہے وہ فیض پا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا پانچواں فائدہ، جب تک علمی باتیں سنتا ہے عبادت میں رہتا ہے۔ اب وہ بیٹھا ہوا علمی باتیں سن رہا ہے، لیکن کہا علم سیکھنے والے، علم کی مجلس میں بیٹھنے والے تو بیکار نہیں ہے، تو وہاں بیٹھا ہوا علم کی باتیں سیکھ رہا ہے اور تو عبادت کے اندر ہے۔ فرمایا چھٹا فائدہ بہت خوبصورت، جب کوئی دقیق یعنی مشکل بات ان علماء کی اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو مشکل بات ہو گئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، فرمایا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور شکستہ دلوں یعنی ٹوٹے دلوں والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور ٹوٹے دلوں والوں کا حال یہ ہے کہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکستہ دل سے بہت قریب ہے، شکستہ دل والوں کی دعائیں جلد قبول ہوا کرتی ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں والوں میں سے ہوتا ہے، ٹوٹے دلوں والوں کے اللہ قریب ہے، ایسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا ساتواں فائدہ اور آخری فائدہ بیان کیا، علم و علماء کی عزت اور جہل و فسق کی ذلت سے واقف ہو جاتا ہے۔ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، مجھے کس پر عمل کرنا ہے، کس راستے پر مجھے نہیں جانا۔ یہ کب حاصل ہوگا مدنی چینل کے ناظرین؟ یہ تب حاصل ہوگا کہ جب ہم قریب تو آئیں گے۔ دیکھیں ہم دور سے بیٹھے بیٹھے یہ بات کہتے ہیں کہ علماء نے جو ہے دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، اور علماء نے جو ہے وہ علماء نے دین کا کیا کر دیا ہے۔ اگر ہم دور سے دیکھیں گے نا، یقین کیجئے ہم سمجھ نہیں سکیں گے، ہمیں قریب آنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا ہوگا۔ آئی صاحب میں ایک کورس کرا رہا تھا
تو اس میں ایک مسئلہ آیا، تو وہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ بڑے شاذ و نادر، جسے کہتے ہیں نا کوئی پایا جائے مسئلہ، پایا جائے تو پایا جائے، ورنہ اس کی صورت نہیں ہے کہ ایسا وہ مسئلہ ہو جائے۔ تو جو طالب علم وہ پڑھ رہے تھے کتاب، اس میں جب مسئلہ آیا تو انہوں نے جب مسئلہ پڑھا جھوم اٹھے، اللہ اکبر، یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ استاد صاحب مجھے نہیں لگتا ہے کوئی مسئلہ۔ میں نے کہا جی ایسے ہی کہ کوئی شاذ و نادر مسئلہ شاید کہیں پایا جائے تو پایا جائے، ورنہ یہ صورت نہیں پائی جا سکتی، ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ علماء کا حسن، علماء کی خوبصورتی، علماء کا ہم پر احسان دیکھیں کہ انہوں نے باریک سے باریک ایک ایک مسئلے کو قرآن اور حدیث سے نکال کر ہمارے لیے کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ اگرچہ پایا نہیں جاتا، کوئی بڑی دور کی صورت ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، لیکن اگر پیش آ جائے تو اے لوگو، اے مسلمانوں، اے بھولے بھالے مسلمانوں، یاد رکھنا کہ تم کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، علماء نے تمہارے لیے ایک ایک مسئلے کو آسان کر کے بیان کر دیا ہے۔ اور جو محسن ہوتا ہے نا اس کی تو قدر ہی کی جاتی ہے، جو محسن ہوتا ہے ان کی تو تعظیم ہی کی جاتی ہے، اور جو محسن ہوتا ہے ان سے تو محبت ہی کی جاتی ہے۔ جنہوں نے ہمارے لیے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، امام اہل سنت، آپ کا ترجمہ کنز الایمان، یہ کس کی بدولت ہمیں ترجمہ کنز الایمان ملا؟ کس کی بدولت آج ہم قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ امام اہل سنت، علماء کی برکت سے۔ کس کی بدولت آج ہم احادیث کو سمجھ رہے ہیں، آج ہم پڑھ سکتے ہیں؟ علماء کی برکت سے۔ ویسے بھی اگر جنرلی دیکھا جائے تو بھلے دنیاوی معاملے میں اگر کچھ بھی بولتے ہیں، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولانا کو ہی بلا کر اذان دلائی جاتی ہے، اللہ، اور جب انتقال ہوگا تو مولانا نے ہی جنازہ پڑھانا ہے، اور اسی نے قبر میں اگر اللہ سعادت دے تو وہ چلے، ورنہ گورکنوں کے ہاتھ ہو جائیں گے۔ مگر یہ کہ بات وہی ہے کہ ادب و احترام کیا جائے۔ ایک کال شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا ہے، اے سی بی کا ضد ہے۔ عرض یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں تو یا تو امام بنیں گے یا قاری بنیں گے، اور جو اتنے اخراجات ہیں بیوی بچوں کے اور دیگر معاملات ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے؟ ان کی تو سیلری اتنی نہیں ہے، تو برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ ایسا نہیں ہے، پہلے تو کال کرنے کا شکریہ آپ کا۔ ایسا نہیں ہے، اس پر تو بہت ساری گفتگو امیر علیہ سنت نے کی ہے، بہت ساری گفتگو کی ہے الحمدللہ۔ جو اس طرح کے شعبے سے بھی وابستہ ہوتے ہیں تو علم حاصل کر کے سارے کے سارے امام ہی بنے یہ ضروری نہیں ہے، علم حاصل کر کے سارے جو ہے وہ قاری صاحب بن جائیں، مدرسہ پڑھاتے رہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ دعوت اسلامی نے کانسیپٹ دیا ہے، آپ کو بزنس بھی کر رہے ہیں کریں، جو شریعت کے تقاضے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن بازار میں بھی اگر عالم دین ہو کر علم حاصل کر کے آپ کے کاروبار آپ کریں گے، اس کی برکت ہے، اس کا حسن ملے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بازار میں وہی ہے جو فقیہ ہو، اور یہ ٹارگٹ ہے۔ دعوت اسلامی نے اتنے سارے شعبوں میں کام کیا ہے۔ بڑا خوبصورت ایک وہ ٹاپک لیا تھا نگران نے، تاجروں میں بیان کر رہے تھے کہ آپ نے ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ بنایا، امپورٹ ڈپارٹمنٹ بنایا، کوالٹی ڈپارٹمنٹ بنایا، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بنایا، آپ کے پورے بزنس میں شریعہ ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ اتنا بڑا آپ مطلب کاروبار کرنے نکلے ہیں جو بغیر علم کی رہنمائی کے آپ تو بھٹک جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور دعوت اسلامی نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے گھرانوں کے بڑے بڑے بزنس مین لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں۔ ہم اسی بات کو آج یہ ٹاپک لیا تھا کہ جن بزرگوں کی عقیدت محبت ہے، داتا صاحب کا عرس ہے، لاکھوں عاشقان داتا پہنچے، حاضریاں دی ہیں، تو ان حاضری دینے والے جو عشق داتا جنہوں نے اپنے دلوں میں سجایا ہے، آج ہمارے ٹاپک کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بات آپ کو مینشن کرائیں کہ داتا صاحب نے جس کام کے لیے اپنی زندگی خرچ کی، اس سیرت کا دیکھیں۔ آج سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اتنی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کو علم دین کی بدولت کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ تو دنیا میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے عزت ملے، ایسا کام کریں کہ دنیا میں بھی عزت ملے، موت کے وقت بھی عزت ملے، قبر میں بھی عزت ملے، حشر میں بھی عزت ملے۔ اور کیسی عزت ہوگی کہ علماء کو روکا جائے گا کہ آپ ان کی شفاعت کریں، عام لوگوں کو تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا حساب کے بعد، علماء کو روکا جائے گا۔ تو والدین بھی چاہتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کی وجہ سے عزت ملے، اپنے بچوں کو علم حاصل کرائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ ہم سب پر علم دین کے فیضان کی برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔